اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹو ٹاک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فراز بشیر۔ ناظرین، جیسے کہ آج کا ہمارا ایک اسپیشل سیگمنٹ ہے اور آج سیگمنٹ ہے کہ اسکول میں کون سی ایسی ایکٹیویٹیز کی جائے جس سے مزید بچوں میں تعلیمی حوالے سے اور فلاحی حوالے سے ان میں بہتری آ سکے، اور کالجز میں ہو گئے، اسکول ہو گئے، کالجز ہو گئے، یونیورسٹیز میں بچوں کو مزید بہتری کے لیے کون سے ایسے اقدامات کریں گے۔ جیسے کہ پہلے نعرہ تھا کہ پڑھا لکھا پنجاب، تو پڑھا لکھا پنجاب کے حوالے سے جب آج کا ہمارا جو اسپیشل سیگمنٹ ہے کہ ایسے کون سی تدریسی معاملات کرنے چاہیے جس سے مزید بچوں میں بہتری آ سکے۔ آج ہمارے اسپیشل سیگمنٹ کے مہمان ہیں جی راجہ افتخار احمد، احمد گروپ کے چیئرمین ہیں۔ خوش آمدید صاحب۔ اچھا سر، کیا سمجھتے ہیں جی بچوں میں آج کے جو، جیسے کہ آپ کو بتایا کہ انٹرو میں کہ آج کا ہمارا جو اسپیشل سیگمنٹ ہے وہ ہے بچوں کی تدریس کے حوالے سے، ان کی فلاح کے حوالے سے اور ان کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے، کیونکہ جیسا کہ پہلی جو گود ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ماں کی گود، بچوں کی پہلی تعلیم کی جو گود ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ماں کی گود۔ تو اس کے بعد جب اسکول کے لیے وہ جاتا ہے، اسکولنگ کرنے کے لیے نکلتا ہے، تو وہاں پہ کون سی ایسی مزید ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے کہ بچوں میں مزید بڑھنے کے لیے اور پڑھنے کے لیے اور اس طرح مزید فوائد مل سکیں، کیا کہتے ہیں آپ؟ بہت شکریہ راجہ بشیر ایڈوکیٹ صاحب۔ سب سے پہلے تو میں وی نیوز چینل کا آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے آج ایک انتہائی امیر کا جو یہ ٹاپک ہے اس پہ بولنے کا مجھے یہاں پر موقع فراہم کیا۔ آج کا جو آپ کا ٹاپک ہے اس کے حوالے سے جو آپ کا سوال کیا یہ ہے بچوں کی تربیت کے حوالے سے اور ان کی ایجوکیشن کے حوالے سے، میں اس پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پورے ملک میں اور اسی طرح سے اگر آپ ضلع چکوال کی بات کریں کہ بہت سارے اچھے جو وی اے پیز اسکول اور کالج جو ہیں ان کی تعلیمی جو ادارے ہیں وہ وجود میں آ چکے ہیں، اور وہ ایسے تعلیمی ادارے ہیں کہ وہ ایک آپ یہ سمجھیں کہ کے جی کا جو بچہ ہے اس سے بھی 12,000 سے 14,000 سے 16,000 روپے مہینے ہے وہ فیس وصول کر رہے ہیں۔ مگر انفارچونیٹلی ایسا بھی دیکھا یہ گیا ہے کہ ان اسکولوں میں جو ہے وہ ایک غیر ضروری جو سرگرمیاں ہیں ان کا تو بہت چرچا بھی کیا جاتا ہے اور انہیں بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے، لیکن جو ہے جو ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے جس سے جو آپ نے انٹرو میں اشارہ کیا کہ بچوں کی نشو و نما، بچوں کے جو ہے جو آنے والا ان کا مستقبل ہے اور ان کی شخصیت کو نکھار پیدا کرنے کے لیے وہ ایسی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ان جو اونچی اونچی جو دکان جیسے کہتے ہیں اونچی دکان پھیکا دکان، ان اسکول کالج میں ہمیں وہ انفارچونیٹلی جو چیزیں نظر نہیں آتی۔ فار ایگزامپل میں یہاں پر ایک ہمارے رضاکار دوست بھی ہیں سید عرفان علی، وہ ٹائیگر فورس کے ساتھ پہلے کام کرتے رہے، مختلف معاملات پر وہ مشنری بھی کرتے ہیں اور عوامی مسائل پہ بات چیت بھی کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے بھی آج ایک اپنے گروپ میں ایک ایشو ہائی لائٹ کیا، بلکہ آپ بھی اس میں موجود تھے شاید، کہ یہ جو اسکولوں میں آج کل یہ دیکھا گیا ہے کہ جو ہوتی ہیں مختلف قسم کے جو تہوار منعقد ہوتے ہیں ان میں جو ہے وہ ایک بےہودہ قسم کے گانے اور جو غیر اخلاقی گانے اور فحش گانے ہم جو کہہ سکتے ہیں وہ ایک ساؤنڈ سسٹم پہ بڑی اونچی آواز میں لگائے جاتے ہیں، اور پھر جو ہمارے نوجوان بچے اور بالخصوص جو بچیاں ہیں وہ اس پر جو ہے وہ ڈانس کاری ہوتی ہیں۔ اور سب سے بڑا ویسے میں نے آج بھی اپنی ایک تحریر میں یہ ذکر کیا ہے کہ المیہ یہ ہے کہ ان بچیوں کے اور بچوں کے جو والدین ہیں وہ وہاں پر اس تقریب میں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ یہ سارا نظارہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ یہ جو بےہودہ اور غیر اخلاقی جو گانے ہیں وہ ان کو سن بھی رہے ہوتے ہیں، اور نہ صرف سن رہے ہوتے ہیں بلکہ وہ ان کی ویڈیو بناتے ہیں اور ویڈیو بنا کے پھر اپنے بچوں کی خود وائرل کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ ہمارے بچے نے اس طرح پروگرام میں اچھی پرفارمنس دی اور پارٹیسپیٹ کیا۔ تو ایسا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری جو ایک اخلاقی پرستھی کے انتہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ جو آپ نے سوال بھی کیا ہے کہ اسکولوں کو ایک مثبت جو سرگرمیاں ہیں جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ آپ کا جو کلچر ہے، آپ کا جو پنجاب کا کلچر ہے، آپ کی جو دینی تعلیمات ہیں آپ ان کو پروموٹ کریں، آپ بچوں کو وہ منتقل کریں تاکہ بچوں کی جو شخصیت اس کو نکھار پیدا ہو۔ بالکل یہ بات آپ کی رائٹ ہے۔ بچوں میں جیسے جس طرح آج کا جو آئی ٹی کا دور ہے، آج کا آئی ٹی کے دور کے حوالے سے اس طرح کی مزید ایسی چیزیں انٹروڈیوس کروائی جائیں بچوں میں تاکہ مزید ان کا جو پڑھائی کی طرف دھیان تو ساتھ چل بھی رہا ہوتا ہے، ساتھ سکلز کے حوالے سے، ساتھ ایسی اگر بچی ہیں بچیوں کو ایسی اسکلز سکھائی جائیں تاکہ وہ زندگی میں اپنی جب وہ بڑی ہوتی ہیں، ظاہر بات ہے ان کی شادی ہوتی ہے اور وہ اپنے گھر کو بسانے کے لیے اور گھر کو چلانے کے لیے چل رہی ہوتی ہیں، تو ان کو یہ کہ اسلامک تعلیم دی جائے ساتھ اور ساتھ اسکلز بھی سکھائی جائیں۔ تو اس طرف بجائے ایکٹیویٹیز کو لے کے آنے کے اس طرح کے یہ اگر غیر اخلاقی سرگرمیاں جو کی جا رہی ہیں تو وہی اگر اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی جائے تو
میرے خیال سے جو ہمارا مستقبل ہے، جو ہمارے بچے اور بچیاں ہیں، ان میں بھی ایک بہتری آئے گی، اور اس سے یہ فائدہ ملے گا کہ جو غریب عوام ہیں، جن کے بچے آپ بڑی مشکل سے وہ صرف یعنی کہ دنیاوی تعلیم وہ حاصل کرنے کے لیے اسکولوں میں بھیج رہے ہوتے ہیں، کلاسوں میں بھیج رہے ہوتے ہیں، تو ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ وہ ایک ساتھ میں 2 3 ایکٹیویٹیز کروا کے اسکل سکھا سکیں، کمپیوٹر کے کورسز کروا سکیں، یا سلائی کڑھائی کے کچھ اس طرح کے کورسز کروا سکیں. تو مزید ان کو چاہیے کہ ایسی اسکل مہیا کی جائیں جن سے مزید بہتری آ سکے. آپ کیا سمجھتے ہیں سوال سے؟ بھائی صاحب بہت ہی خوبصورت آپ کا سوال ہے، اور بڑے بہت ہی امپارٹنٹ جو آپ نے اشارہ کی ہے جس طرف میں اس پر یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جیسے کہ میں نے ابھی آپ کے پہلے سوال میں بھی کہا کہ آج کل انفارچونیٹلی بنا یہ بن گیا ہے کہ اونچی دکان اسے کا دکان، فیس ہزاروں میں لے لیں. یہ جو نجی تعلیمی ادارے ہیں، میں کسی یہاں پہ خاص تعلیمی ادارے کو نہ تو ہم ٹارگیٹ کر رہے ہیں، نہ ان کا نام لے رہے ہیں، ایک اور عالم بات کر رہے ہیں، چکوا کی بات کر رہے ہیں، لیکن جو بچوں کی تربیت ہے اس کی طرف کی توجہ بالکل بھی نہیں ہے. اور میں یہاں پر ایک ایسا جدھر آپ نے اشارہ کیا ہے کہ میں ایک ادارے کا ذکر کرنا چاہوں گا، کیونکہ میں میرا خود وہاں پہ چند ہفتے پہلے وہاں جانا ہوا ہے. وہ ہے مدرسہ جامعۃ الفاطمہ نظام. یہ ایک مدرسہ بچیوں کے لیے ہے، ٹپیکلی بچیاں وہاں پہ زیر تعلیم ہے، تقریباً 350 بچیاں جو ہے وہ وہاں پہ زیر تعلیم ہے. رائے صاحب ہم چکوال اختلاف کے وقت میں وہاں پہ شرکت کی، ایک پروگرام ہے ان کا، ایک ایگزیبیشن کا پرائز ایگزیبیشن کا جو پروگرام تھا. اب یقین مانیں کہ میں یہ بچیاں ایک ہال میں بیٹھی ہوئی تھی. پہلے تو وہاں پہ یہ ہوتا تھا کہ کوئی میڈیا پرسن وہاں آدھا بجے نیچے میں جاتے تھے، لیکن اس طرح جو انتظامیہ ہے وہاں کی، وہاں پہ حافظ اسلام صاحب ہیں، انہوں نے جو ہے وہ باقاعدہ جو میڈیا پرسن ہے ان کو وہاں پہ انہوں نے انوائٹ کیا. تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ بچیاں ماشاء اللہ ساری جو نوجوان بچیاں ہیں وہ پردہ بچیاں تھیں، پردے میں تھیں، اور انہوں نے خوبصورت جو ہے وہ مطلب ہے کہ جو قلت کی ہے اس کو پھر انگلش میں ٹرانسلیٹ کی ہے. تو وہاں پہ جب جا کے پتہ لگا کہ یہاں پر دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہماری جو آئی ٹی کی اور جو دوسری آج کے وقت کی ضرورت کے مطابق جو تعلیم ہے وہ بھی وہاں پہ مطلب پڑھی لکھی اور کوالیفائڈ ہائی کوالیفائڈ ٹیچر فیمیل ٹیچر وہاں پہ موجود ہیں، اور ان کی بچیوں کو دین کے ساتھ ساتھ یہ دنیاوی تعلیم اور آئی ٹی کی تعلیم جو دی جا رہی ہے، لیکن انتہائی ڈسپلن کے ساتھ. بچیاں جو ہے جو بھی آ کے انہوں نے وہاں پہ تقریر سپیچ کی ہے اردو میں کی، اور پھر ان کو ساتھ ہی اس بچی نے انگلش میں بڑے اچھے طریقے سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک تو اپنی بچیوں کو ایسے اداروں میں، باقی میں آپ یہاں یہ بھی بتاؤں کہ وہاں ہمارے دو جو اچھے عہدیدار تھے جواب کرتا ہوں، انہوں نے برملا کہا، انہوں نے کہا کہ کاش ہمیں یہ پہلے پتا تھا تو ہم اپنی بچی کو یہاں پہ داخل کرتے ہیں، یہاں سے وہ تعلیم حاصل. اچھا تھا یہ تو سر ایسا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے دیگر جو نجی تعلیمی ادارے ہیں انہیں بھی اس چیز کا جو ہے خیال کرنا چاہیے کہ یہ جو بیہودہ، خاص کر کے یہ بیہودہ اور غیر اخلاقی جو گانے ہیں جن کو یہ جو بچوں کو جو ہے نا یہ بڑا غلط امپریشن ڈال رہے ہیں. تو میں آپ کے اس ایبی نیوز چینل کے جو لائیو اسٹوڈیو ہے اس کے پلیٹ فارم سے ایک تو میں رائے صاحب ڈسٹرکٹ کمشنر بہت ایکٹیو ہے میڈم سے، انہوں نے اپنی ایک ماہ کی کارکردگی آپ کو پتہ جاری کی اور بہت سارے مسائل انہوں نے حل کیے ہیں اور بہت ایکٹیو ہے. میری ان سے اس پلیٹ فارم کی وجہ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ایک تو جو سی یو ایجوکیشن جو معمولی یہ دیکھا گیا ہے کہ جو اس قسم کے فنکشن ہوتے ہیں وہ اس میں سی یو ایجوکیشن سب خود انوائٹ ہوتے ہیں، وہ وہاں پہ تشریف فرما ہوتے ہیں. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ایک تو تمام نجی اور جو سرکاری اسکول ہیں انہیں یہ ایک لیٹر کے ذریعے یہ ایک لیٹر وغیرہ جاری کیا جائے اور انہیں ان اداروں کو نجی اور گورنمنٹ اداروں کو پابند کیا جائے کہ بالکل آپ طریقے میں رہ کے طریقے رہ کے وہ اپنا پروگرام خوشی منائیں، بالکل کریں وہ سپورٹ ایکٹیویٹی بھی کریں، وہ اگر انہوں نے کام کرنا ہے اپنے لیکن معیاری پروگرام ہو اس پہ جو ہے وہ جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ ضلع کونسل عام ہے ارفانہ کلام کی بڑی خوبصورت محفل ہوئی، اس میں حق ہوگا، اس میں جناب دیگر جو گورنمنٹ کی ہیں ان کے کلام وہاں پہ پڑھیں گے، وہ بھی وہاں پہ بچے بھی تشریف فرماتی ہیں، لیکن وہ بڑی ایک روحانی محفل ہے. اس قسم کی محفل کو جو ہے وہ وہاں پہ ان کا رجحان تاکہ وہ کرے اور یہ اس پہ پابندی ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی اسکول، کالج، یونیورسٹی نجی ہو یا گورنمنٹ کی، اگر کسی جگہ پہ کوئی واقعہ کوڈ ہوتا ہے کہ وہ غیر اخلاقی گانوں کے وہ ڈانس کروا رہے ہیں بچوں یا نوجوان بچیوں کو، تو اس کو نہ صرف سیل کیا جائے، بھاری جرمانہ بھی کیا جائے بلکہ اس کو سیل بھی کیا جائے. یہ میں مطلب ایک ریکویسٹ کروں گا انتظامیہ سے، کیونکہ یہ ہمارے میرے آپ کے اور تمام لوگوں کے یہ بچوں اور بچوں کے مستقبل کا اور ان کی یہ تربیت کا سوال ہے. جی بالکل، ایسے لوگوں کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لینا چاہیے اور ہم بھی امید کرتے ہیں کہ جو ابھی موجودہ ہماری جو ہے ڈپٹی کمشنر میڈم پورا ان سے اور سی یو ایجوکیشن صاحب سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ کہتا وہ
چیک اینڈ بیلنس کریں اور ایسے جو شرط پسند عناصر ہیں جو اس طرح کی ایکٹیویٹیز کروا رہتے ہیں اور بچوں کو اس طرح کی ایکٹیویٹیز اور ان میں ایک شوق راغب کروا رہے ہیں کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے، ڈانس گانا یہ وہ اس طرح کی غیر اخلاقی جو سرگرمیوں میں ملوث کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ اگر کوئی بھی ادارہ ہے وہ اپنی ایکٹیویٹی پرفارم کرے، اپنا کوئی بھی فنکشن ہے وہ اپنے مذہب طریقے میں رہ کے، الحمدللہ ہم اسلام فقہ سے تعلق رکھتے ہیں، الحمدللہ بھی مسلم ہیں ہم، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے بچوں کو اسلام کی تعلیم دیں، نہ کہ ہم کسی انگریز یا کسی اور ملک کا فالوور بن کے جو فیشن کا آج کل دور چل رہا ہے کہ ہم فیشن کو سمجھتے ہوئے انہیں کے فالوور بنتے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے زندگی گزاریں اور اپنے بچوں کو بھی اس طرح کی تعلیم دیں کہ وہ بچے جب آگے بڑھ کے جب مستقبل ہے ہمارا، پاکستان کا مستقبل ہے، ہمارا مستقبل ہے، تو وہ بھی اسی طرح پہ آگے جا کے تاکہ وہ بھی اچھی زندگی پرفارم کر سکیں۔ تو امید ہے آج ہمارا پروگرام آپ کو بہت پسند ہے گا۔ اگلے ہفتے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں ہوں گا حاضر، تب تک کے لیے اپنے اور فرد نشید کو دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔